سواری کی ایک حد ہے اور ہم سفر کی بھی ایک حد ہے. ایک حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. حد سے تھوڑا سا آگے نکل جائے تو پر جل جائے. پر کیا ہے؟ طاقت. جو بھی طاقت ہے ایک بھی قدم آگے بڑھائیں تو طاقت ختم. یعنی نبی کے ساتھ اگر کوئی بھی ہم سفر ہے تو اس کی ایک حد ہے. نبی کے ساتھ کوئی بھی ہم سفر ہے تو اس کی ایک حد ہے. ہاں وہ عرش الہی ہو، کوئی غار ہو، ایک حد ہے. ایک حد سے اگر تجاوز کریں گے تو نقصان پہنچے گا. اگر کوئی نبی کے ساتھ ہم سفر بن رہا ہے اور اسے راستے میں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے نبی کے ہوتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تجاوز کر رہا ہے، اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک براق، ایک ہم سفر. ہم سفر کون ہے؟ صادق و امین. خود کون ہے؟ صادق و امین. ساتھ میں کیا ہے؟ براق. براق ایک جگہ پر رک گئی، ہم سفر ایک جگہ پر رک گیا. تنہا ترین رسول جا رہا ہے تنہا ترین ہستی کے پاس. اللہ نے نبی کو تنہا ترین کر دیا، خود تنہا ترین. اب تنہا تنہا سے مل رہا ہے. اب جب تنہا تنہا سے مل رہا ہے تو تنہائی کیسی؟ تنہائی نہیں ہے نا، تنہائی نہیں ہے، نہیں ہے. تنہا تنہا سے مل رہا ہے. اب جہاں پر وہ ہے وہاں پہ کوئی اور آ نہیں سکتا. اب قرآن کی ایک آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میں تنہا ہوں. نہیں بات سمجھ آئی، ہم تھوڑا سا سمجھانا چاہتے ہیں. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے میں اکیلا، میں تنہا. عرش پہ فرشتے کو دور رکھا کہ اگر تو ہمارے قریب آیا تو میں تنہا نہیں رہوں گا. براق کو نہیں آنے دیا، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آ گیا تو میری ذات تنہا نہیں رہے گی. مگر نبی کو بلا کر کہا تیرے آنے سے میں تنہا کا تنہا ہی رہوں گا. ابھی بات مکمل نہیں ہو پا رہی، صرف توجہ سے سنیے گا کیونکہ چند ذہنوں سے تھوڑی سی اوپر اٹھ گئے. ہم اس بات کو نیچے لا کر ہر ذہن پر لانا چاہ رہے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تم سے نہیں مل سکتے، مل لیں گے تو ہم تنہا نہیں رہیں گے. ہے نا، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. اگر موسیٰ سے مل لے تو وہ تنہا نہیں. اس لیے پروردگار نے کہا ہم اپنی ایک تجلی سے تمہیں مل لیں گے، مل لیں گے. اب ذرا غور سے سنیے گا. موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ سے گفتگو کرنے والا نبی ہے، گفتگو کرنے والا ہے، ملاقات کرنے والا نہیں. اب بات تھوڑی سی عجب سی ہو گئی. توجہ سے سنیے گا. بات کرنا اور ملاقات کرنے میں ایک فرق ہے. جدت کا دور ہے، مثال آسانی سے مل جائے گا. آپ میں سے ابھی مجلس سے پہلے کسی نے اپنے دوست احباب یا کسی بھائی کو ایک فون کال کی. اسے ملاقات نہیں کہتے، بات کرنا کہتے. ملاقات کیا ہے؟ ابھی ہم کی آپ کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ملاقات ہے. موسیٰ کی ملاقات نہیں ہے، کلام ہے. ملاقات ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا. کلام میں ہی بے ہوشی ہے. کلام وہ تنہا ہے. اس کا ایک قانون ہے کہ ہم اگر کسی سے براہ راست مل لیں تو ہم تنہا نہیں رہتے. بس وہ ہر کسی کی رگ جان کے قریب تر ہے. یہی تو اس کی ذات کی خوبی ہے
کہ وہ سب میں ہے لیکن وہ تنہا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. اس نے اس ذات اقدس نے نبی کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ میں اب بھی تنہا ہوں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی کو تنہا ترین کر کے خود تنہا ترین. جب دو تنہا آپس میں ملتے ہیں تو تنہائی نہیں رہتی. لیکن پروردگار نے کہا میں تنہا اب بھی ہوں اور تو بھی تنہا ہے. جانتے ہو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہے ہیں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہا کہ پہچانا جاؤں. پہچان کی خاطر میں نے آل محمد کو ظاہر کیا. جب وہ چھپا ہوا خزانہ تھا وہ تب بھی تنہا, وہ ظاہر ہوا وہ تب بھی تنہا. اب یہ تنہا تنہا سے مل کر تنہا ہی رہے گا. پہنچ رہی بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. وہ تنہا ہے, اس کی تنہائی سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, وہ پھر بھی تنہا ہے. اس کی تنہائی سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور وہ تب بھی تنہا. اس کی تنہائی سے ایک لہجہ ظاہر ہوا, وہ تب بھی تنہا. ہاتھ نے ہاتھ کو ملایا, وہ تب بھی تنہا. تنہا ترین نے پلٹ کر ایک تنہا کو دیکھا, وہ ادھر بھی تنہا ادھر بھی تنہا. جو مل رہا ہے وہ بھی تنہا, جو سو رہا ہے وہ بھی تنہا. اب اس کے درمیان نہ تو وقت ہے, نہ کوئی زمانہ ہے, نہ کوئی جگہ ہے. عرش کسی جگہ کا نام نہیں ہے کہ جہاں پہ قدم رکھے جائیں. بات نہیں. اب جسے نبی نے پلٹ کر دیکھا وہ بھی تنہا, جس سے ہاتھ ملایا وہ بھی تنہا, خود بھی تنہا. یہ کتنے تنہا ہیں جو مل رہے ہیں تب بھی تنہا کے تنہا ہی رہ رہے ہیں. پہنچ رہی بات؟ اب اسی بات پہ انصاف کروانا ہے. اگر آپ بھولے نہیں ہیں تو کچھ سال پہلے یا ایک سال پہلے اسی ممبر سے ہم نے آپ تک بات پہنچائی تھی کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اس بات پہ جسے نبی نے دیکھا. اسے تو میرے نبی نے پہلے بھی دیکھا ہے نا. تو جھگڑا ہے, لوگوں کا جھگڑا ہے جو نبی دیکھتے ہیں. اب انصاف کروانا ہے جو دیکھا. اب بات یہ ہے, بالکل توجہ سے, نبی نے جو دیکھا دیکھ کر بتایا اس پہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. یعنی وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ذکر ہو یا فرشتے حلقہ باندھ کر براہ راست دیکھ رہے ہوں, جھگڑا لازمی ہے. اب اگر کہیں پر تم معراج سناؤ اور معراج کے واقعے میں صرف نبی ہی نبی بتاتے رہو تو جھگڑا نہیں ہے نا. لوگ مسجدوں میں معراج منائی جاتی ہے, اہل سنت والجماعت کے ہاں تو بڑی بڑی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے, معراج منائی جاتی ہے. جھگڑا نہیں ہے وہاں, جانتے ہو کیوں؟ صرف نبی ہے. جہاں پہ صرف ذات نبی پہ نہ تو جھگڑا ہے, جہاں پہ جھگڑا ہی نہیں وہاں انصاف کیا کروائیں گے؟ وہاں پہ انصاف کیا کروائیں گے؟ اور میں آئے دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اور حق جب پہنچے تو لوگ کہتے ہیں یہ جادو ہے. جہاں پہ فقط نبی بیان ہو رہا ہو وہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا یہ جادو ہے. اس کا مطلب صرف نبی بیان کرنا حق نہیں ہے. صرف نبی بیان کرنا حق نہیں ہے. اس پہ جھگڑا ہو سکتا ہے, ہاں کیجئے, ہم بیٹھے ہیں. بالکل توجہ سے, ہاں اس پہ جھگڑا ہے, کیجئے, ہم سے بات کیجئے, سوال کیجئے, ہم اس کا جواب دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے. بالکل غور سے سنیے گا. جہاں پہ فقط نبی بیان ہو رہا ہو وہ حق نہیں ہے. فقط اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے نا, ذہنوں میں اس جھگڑے کو تھوڑا سا پلنے دیجیے, اس جھگڑے کو تھوڑا سا بڑا ہونے دیجیے.
ہم وار ایسا کریں گے کہ جتنا بڑا ہوگا گر جائے. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, ہمارے پاس دلیل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آ کر انہوں نے تمام دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کی جاتی ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی, میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں, میں جو کہتا ہوں ویسا کیا کرو, میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو, میں کہتا ہوں زکوٰۃ دو تو دو, میں کہتا ہوں حج پہ جاؤ تو جاؤ, میں کہتا ہوں جہاد کرو تو کرو. سب کر دیا یہ باتیں, ایک بات نہیں کہی تو اللہ نے کہا کہ اگر تو نے نہیں کہا تو تو نے کچھ نہیں کیا. اب جانتے ہو جو نبی نے وہ اعلان کیا, اس کے بعد کیا آیت اتری, آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا, یعنی حق مکمل ہو گیا. کس بات پہ؟ من کنت مولا پہ. حق مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک علی نہ آ جائے, حق مکمل ہی نہیں ہوتا. علی کا خود کا فرمان ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں, آگے جا کے سننے میں اچھا لگے گا. بالکل توجہ سے سنیے گا, جب تک علی نہ آ جائے حق مکمل نہیں ہوتا. اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مومنین ہیں اور باہر جتنے بھی کھڑے, سب کو مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھولے تو نہیں ہیں نا کہ جب تک نبی نے علی کو دیکھ نہیں لیا, حق نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی, ہے نا؟ بالکل آسان سی بات, آسان سی بات. بالکل نبی نے دعوت ذوشیرہ میں علل اعلان کہا, کوئی ہے تم میں جو میری نصرت کا وعدہ کرے تو میں اسے اپنا بھائی بناؤں گا, وزیر, خلیفہ اور کچھ. کن کو کہا؟ جو خاندان والے تھے. یہ خلافت, وسیع, ولایت, اس کا طریقہ کار ہی فقط یہ ہے کہ اس کے اہل صرف اہل ہو سکتے ہیں. جملہ تھوڑا سا ہم یہاں سے گزر جائیں گے, پہنچ رہی بات. اب ہم حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک حق نہ آ جائے حق مکمل نہیں ہوتا ہے نا. فتح سے ہم کنار نہیں ہوتے. ساری باتیں سنی ہوئی, 39 دن گزر گئے, حق نہیں پہنچا. حق کی جو مہر ہے وہ نہیں پہنچی. نبی تو سراسر حق ہے لیکن اس کی مہر علی ہے. پہنچ نہیں بات. بعد نبی جب پہلی دفعہ علی منبر پر آ کر بیٹھے, یہ منبر ہے نا سامنے آپ کو دکھ رہا ہے, اچھا اس کے 4 زینے ہوتے ہیں اور ضروری ہیں کہ 4 ہی ہوں. 5 علی آئے, پہلے زینے پہ قدم رکھا اور دوسرے پہ آ گئے.